اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان، اس کی بہت توفیق، اسی کی توفیق سے سارے معاملات انجام پاتے ہیں۔ تو اسی کی توفیق سے میں سورۃ البلد کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ہے 7 to 10 آیات ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی مختصر آیات ہیں۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ انسان نہیں دیکھتا، نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا، کیسے اس کو جسمانی اعضاء دیے۔ تو انسان اپنے اوپر ہی غور کر لے۔ دراصل یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عطا ہی عطا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تخلیق کار ہے۔ وہ اس نے ہمیں حصی اور مادی نعمتوں سے نوازا، اور اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم نہ اس کا کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا دی، سجا دی، سنوار دی، اور اگر اس کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو یقین کریں کہ وہ ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنے اور بھی لے آئیں تو۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا وجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں پر خاص طور پر آنکھوں کا، ہونٹوں کا اور کانوں کا ذکر ہے۔ عموماً اس طرح کے ٹاپکس پہ کم بات کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ اپنے وجود کے حوالے سے بھی ہم غور و فکر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیوں عطا فرمائے ہیں۔ اب آنکھوں اور ہونٹوں کا جو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنے سے پہلے میں وہی بات پہلے پھر دہراؤں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح سالم ہے تو تمام جسم صحیح سالم ہے، اور وہ اگر فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، جو ہمارا وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ زبان سے بھی شکر ادا کریں، ہم اپنے دل سے بھی شکر ادا کریں، ہم اپنے اعضاء جوارے سے بھی شکر ادا کریں، اور پھر ہمیں ایسے اعضاء دیے کہ اس سے ہم دنیاوی زندگی کے معاملات کو بھی ہم بہت آسان طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اور اخروی معاملات جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اپنے قرآن میں، اپنے دین میں، تو وہ بھی ہم بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمارا فوکس اس کی نعمتوں کے اوپر ہو اور اس کی عطا کے اوپر ہو، اور ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں کہ آنکھوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور کریں تو آنکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، یہ نور ہے۔ جب یہ نور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، نور پھر یہ دل دیا ہے، تو دل کے اندر جو بھی اچھے جذبات ہوتے ہیں، جو اچھی دماغ میں جو اچھی سوچ ہوتی ہے، وہی ریفلیکٹ کرتی ہے انسان کی زبان سے اور اس کی آنکھوں سے۔ تو آنکھیں کس لیے دی ہیں یہ ہم غور کریں، اچھا دیکھنے کے لیے۔ کان کیا کس لیے دیے ہیں؟ اچھا سننے کے لیے۔ زبان کس لیے دی ہے؟ اچھا بولنے کے لیے۔ تو ہمارا یہ فوکس ہو کہ ہم جب زندگی گزاریں تو ہم اچھا دیکھیں، اچھا بولیں اور اچھا سنیں۔ میں مختصر یہی بات کروں گی، ویسے تو اگر یہ والا ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو اگر میں ڈسکس کروں ذرا تفصیل سے تو بہت ٹائم لگ جائے، لیکن میں پریسائز کر کے اس کو میں یہ ڈسکس کروں گی کہ اچھے بولنے میں سب سے اچھا کلام کیا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کس کام میں لگائی؟ قرآن پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، سناتے۔ اور خاص طور پر یہ آنکھوں اور ہونٹوں اور زبان کا میں نے اس لیے چوز کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اچھا دیکھیں، اچھا سنیں اور اچھا بولیں، کیونکہ آج کل جیسے نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آنکھیں کوئی غلط
مناظر نہ دیکھیں، کوئی فحش مناظر نہ دیکھیں، ہمارے کان جو ہیں وہ کوئی بری گفتگو نہ سنیں، ہم اپنی زبان سے کوئی غیبت نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ کریں۔ اور پھر اس کے بارے میں قرآن پاک میں، احادیث میں بے شمار احادیث ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ کس طرح زبان کی اس لغزش کی وجہ سے لوگوں کے گھر جو برباد ہو گئے، لوگ جو ہے لگائی بجائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ کس طرح سے لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ تو زبان کو ہم سنبھال کے استعمال کریں، آنکھوں کا ہم صحیح استعمال کریں، اس کو اچھا دیکھیں، اچھا پڑھیں، اچھا سنیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوں اور ہم ایک پازیٹیو انسان بنیں۔ اور جب ہم پازیٹیو انسان بنیں گے تو پھر ہی ہم سے کوئی تعمیر کا کام ہوگا، پھر ہی ہم سے کوئی ترقی کا کام ہوگا۔ اگر ہماری سوچیں گندہ رہیں گی، ہمارا ذہن ہی الٹا رہے گا، ہماری سوچ ہی درست نہیں ہوگی، ہمارا کلام ہی درست نہیں ہوگا، تو ہم کوئی اچھا کام کس طرح سے کر سکیں گے۔ تو اس طرف خاص فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں نا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ و دلوا کرے کوئی، کہ مطلب سطحی چیزوں کا نہ دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ تم غور کرو، تم فکر کرو، کیسے میں نے آسمان بنایا، کیسے میں نے زمین بنائی، کیسے میں نے تمہارے نفسوں کے اندر اپنی نشانیاں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، فرمان الہی ہے کہ عنقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کائنات میں اور ان کے نفسوں میں، تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ عطا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا کیے ہیں، تاکہ اس سے ہم علم حاصل کریں، اپنے نالج میں اضافہ کریں، ہم تحقیق کریں، ہم ریسرچ کریں، ہم دنیا کا بھی علم سیکھیں، ہم آخرت کا بھی علم سیکھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، نہ کہ ہم اپنے یہ جو بہترین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا دیے ہیں، ہم ان سے نیگیٹو کام لیں اور اپنی زندگی کو ہم اس طرح نیگیٹیوٹی میں ہم گزار کے چلے جائیں۔ پھر یہ کہ ایک بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عزیز جان لے کہ اپنے آپ کو پہچاننا معرفت حق کی کنجی ہے۔ اس لیے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اپنے آپ کو بھی پہچاننا ضروری ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، میں کیوں آیا ہوں، میرا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا لگی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کر کے جانا ہے۔ تو یہ سارا کچھ بھی ہم نے اپنے آپ سے سوال بھی کرنا ہے اور اس کے جواب بھی تلاش کرنے ہیں، اور اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بتا دیے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے دی تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں کہ وہ مطلب کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ اس کا جواب بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیری نیک بختی کس میں ہے اور تیری بدبختی کس میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے راستے بھی انسان کو الہام کر دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ایک سوال پٹ کرتے ہیں مختلف انداز میں کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھیں اندھی ہیں یا کان اندھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ منافقت کی بیماری ہے، وہ خود غرضی کی بیماری ہے، جو حق دیکھنے نہیں دیتی، جو حق سننے نہیں دیتی، جو حق سمجھنے نہیں دیتی، اور وہ دنیا کی محبت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو نیگیٹ کر کے پھر انسان نے اپنے آپ کو ایک پازیٹیو انسان بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی حکمت رکھی ہے کہ زبان ہماری ایک ہے اور اس کو دو ہونٹوں کے درمیان رکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت سوچ سمجھ کے بولے، اور اس کو دو ہونٹوں کے درمیان ایک طرح سے مکفل رکھا ہے، اور پھر سوچ کے بولے، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ انسان ایک بات سرسری کہتا ہے، اور وہ سرسری کہی ہوئی بات کئی دفعہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور کئی دفعہ انسان ایک بس ایسے ہی نارمل انداز میں ایک بات کہتا ہے اور اس کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے، اور وہی بات اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
تو اس کے بارے میں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ اور آخر میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سادہ سی بات ہے لیکن ہے وہ بہت اہم۔ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر فتح دراصل اپنے آپ پر فتح پانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر فتح سب سے پہلے یہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ضروری جد و جہد کی جائے، گویا کہ ہر آدمی کو سب سے پہلے جد و جہد کا اہل ثابت کرنا پڑتا ہے، اہل ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی اس دنیا میں وہ اس کا اہل قرار پاتا ہے کہ اس کو فتح و کامیابی کا مقام عطا کیا جائے۔ یعنی یہ ہے کہ محنت ہے، کوشش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اپنے قرآن پاک میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ایک بہتر اور اچھے انسان بنے، تاکہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کریں، کوئی نہ کوئی خیر ایڈ کریں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ تم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تلقین فرمائی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہتر، مثبت اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان اور ہماری آنکھیں وہی دیکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہے، اور ہم وہاں نظر آئیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہے، اور ہم وہاں نظر نہ آئیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیکھنا چاہے۔ اور یہ کہ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے، ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خالص دینی باتیں ہیں، یقین کریں یہی اصل میں ہمارا جو دین ہے، یہ کوئی مطلب دنیا سے علیحدہ نہیں ہے۔ دین ہمیں دنیا اچھی برتنا سکھاتا ہے سب سے پہلے، اس نقطے کو ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔